نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اول اس لیے کہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے والد، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن جو 1945 میں بنی تھی، اس کی تحقیق کے مطابق اس وقت زمین پر 7 ارب 85 کروڑ انسان ہیں۔ ان 7 ارب 85 کروڑ انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام، 1,23,687 انبیاء کرام کے والد اول۔ ابھی 1.25 لاکھ انبیاء نہیں ہوئے، ابھی انبیاء کی تعداد یہ آئی۔ اب اس میں 313 رسولوں کو جوڑیے، اب 1.25 لاکھ بنے گا۔ 313 رسولوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ شرح عقائد دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے بطور نصاب، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، اس میں 313 رسولوں کا حوالہ ہے۔ رسولوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک فرض پر 4 گنا سنتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ فرض ایک ادا کیا، سنتیں آپ نے 4 گنا زیادہ۔ وضو میں 4 فرض، وضو میں خالی 4 فرض، سنتیں 18، 4 چوک 16، سنتیں 18۔ غسل میں 3 فرض ہیں، سنتیں 14، سبحان اللہ کے۔ نماز میں 7 فرض اور نماز میں سنتیں 51۔ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خالی ایک ہندوستان میں، ہمارے اپنے عزیز ترین ملک ہندوستان میں ایک دن میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانیں ہیں، اور 1,45,00,000 اذانوں میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، نام نامی، اس میں گرامی 2,90,00,000 بار لے لیا جاتا ہے۔ تو نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی صفات زندہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے شہر دیوبند میں انگریزی تاریخ 30 مئی 1866، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، بروز پنشنبہ، بروز جمعرات، درخت انار کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ کیا تحریر فرماتے ہیں آب حیات میں۔ علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ جیسے بلند پایا محدث کی روایت لے کے آئے اور فرمان رسول نقل کیا علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ میں علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، علماء دیوبند کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی ریاضت زندہ، نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1957 میں، وہ تحریر فرماتے ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر وفات رسول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ، نبی کی ہمت زندہ، نبی کی شجاعت زندہ۔ مالی گھاٹی میں ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بے شک نبی کے معجزے قیامت تک کے ختم نہیں ہوں گے۔
ملک ہندوستان میں رہنے والے کم و بیش 1 کروڑ حافظ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ ہیں. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب معجزات رسول میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ کفیل اشرف کا قول اور دعویٰ نہیں ہے. بانی دارالعلوم دیوبند میں عرض کر دوں وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ایک ایک صحابی ایک ایک مسلمان نبی کا معجزہ. بے شک تو 1.25 لاکھ معجزے تو ایسے ہی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتاؤ نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں, معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نبی کا معجزہ ہیں. داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ باقاعدہ نبی کا معجزہ ہیں. نبی کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کے معجزہ ہیں, نبی کا معجزہ ہیں. نبی کے رشتہ داروں کے نام بھی سمجھتے جائیے, سنتے جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا معجزہ ہے. ذات رسول پر ایمان لانے والا ایک ایک صاحبان نبی کا معجزہ ہے. بے شک تو نبی زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کا بدن زندہ, نبی کا جسد اطہر زندہ, نبی کی ذات پر نازل ہونے والا عرش معلی سے نازل ہونے والا قرآن زندہ. بے شک 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے نہیں علم ہے ہمیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھی, کس تاریخ میں پڑھی؟ I don't know about that. نہیں معلوم. میں عرض کر دوں آپ سے, پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کس تاریخ میں, کس سن میں شروع ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں, نواسیاں کتنی ہیں, اور باقاعدہ جنتی شہزادے نبی کے 3 جنتی بیٹے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کے 4 نہیں 5 نواسے, 5 جنتی نواسوں کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے. میں عرض کر دوں آپ سے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ مدینہ منورہ کو رونق کب بخشی؟ تاریخ اسلام کی پہلی اذان کب دی گئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت شریفہ کون سی ہے؟ نبی غار حرا میں تشریف فرما تھے جب قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی. کس تاریخ میں؟ 17 رمضان المبارک 13 اگست سن 610 عیسوی کو غار حرا کی بلندی پر اللہ کے نبی تشریف فرما اور 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے قرآن کی پہلی آیت شریفہ. تاریخ 13 اگست سن 610 عیسوی, عربی تاریخ 17 اگست ہجرت سے 13 سال پہلے. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کا 41ویں سال کا 6واں مہینہ اور قرآن کا نزول شروع ہوا. ہم نوجوانوں نے کچھ معلومات ہی نہیں حاصل کی, پورا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل پر. کل جلسہ ہوا تھا الیاسپور میں, میں نے عرض کیا الیاسپور ہوگا, بولتے بولتے الیاسپور ہو گیا ہوگا. بہت سارے الفاظ بدل جاتے ہیں منہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے, اکثر لوگ وضو بولتے ہیں, وضو صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو. وضو نہ کہیے گا, واو پہ پیش لگائیے گا. وضو, وضو تو اس برتن کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. بدنی کو, لوٹے میں پانی ہے, لوٹے کو وضو بولیں گے, لوٹے کو وضو بولیں گے. جگ میں پانی ہے وضو کا, اس کو وضو بولیں گے. اور وضو تو آپ کرتے ہیں, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, اور اس کے بعد میں باقاعدہ مسح کرنا, پیر دھونا.
جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں ترجمہ، ترجمہ صحیح تلفظ نہیں ہے، کبھی نہ کہیے گا ترجمہ، ترجمہ، ترجمہ صحیح تلفظ ترجمہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفار نہیں، میں استغفار، لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفار پڑھیے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ استغفار، استغفار پڑھیے۔ پڑھیں گے تو زبر دے کے پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں گے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کے پڑھیں گے۔ مگر جب تعلیم دیں گے، تلقین کریں گے، کسی کو بتائیں گے تو کہیں گے استغفار پڑھیے۔ ایسے ہی کل الیاس پور میں جلسہ تھا، آج مالی گھاٹی میں اللہ کے حکم سے جلسہ منعقد ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، یہاں تمام بزرگ علماء کرام سبھی حضرات سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب القاسمی مد ذل العالی سے ملاقات ہوئی، سبھی حضرات سے عزیزم، ہمارے رفیق مکرم جناب الحاج اشرف الحق صاحب سے باقاعدہ ملاقات کل سے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمارے مولانا جان عالم صاحب فریضہ نظامت انجام دے ہی رہے ہیں۔ مداح خیر الانام شاعر اسلام عزیزم جناب فردوس کوثر صاحب مد ذل العالی نے آپ کے باقاعدہ علاقے میں آ کر بعد عشاء سے اب تک کے نعتیہ کلام سنا کر اپنی بھی آخرت بنائی، ہم سب کی بھی عاقبت سواری ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نعتیہ کلام کو قبولیت اور مقبولیت آمین ثم آمین، اور آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آئیے علم کی دنیا میں آئیے، کتاب کی دنیا میں آئیے، تحقیق کی دنیا میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بخشا تھا، آپ سمجھ لیجیے لاک ڈاؤن میں ہر طرف آنا جانا بند تھا، شادی بیاہ بند تھا، ولیمہ بند تھا، عقیقہ بند تھا، دکانیں بند تھیں، کالج یونیورسٹیز اسکول مدارس اسلامیہ مکاتب سب کے سب بند تھے۔ میں حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، 5 آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وقت تھا کہ اس بیچ میں ہم خوب توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو مناتے، اپنے گناہوں سے ہم معافی طلب کرتے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے۔ قرآن مجید جو لوگ نہیں سیکھ پائے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ان کو کہیں نہیں جانا تھا، ان کو مسجد کے امام کو بلا کر قرآن مجید سیکھنا چاہیے، ان کو ناظرہ پڑھنے کا موقع تھا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو لوگ باقاعدہ جو لوگ نماز کے مسائل نہیں جانتے تھے، وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز کے مسائل، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض یاد کر سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ سیرت رسول پڑھ لیتے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیتے۔ آج اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے، جرمنی کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی فلاسفر، آسٹریلیا کا اگر کوئی تھنکر، کوئی ماسٹر، کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا؟ مکہ معظمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، اس طرف۔ قبلہ کدھر ہے؟ یہ ہے قبلہ جی، اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اتر کی طرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال مکہ معظمہ میں اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ عظیم الشان تاریخ ساز واقعہ کب پیش آیا؟ لوگوں کے اندر کتنے سوالات پیدا ہوئے تھے۔ یہ نبی نے قبلہ بدل دیا، وہاں کے یہود جو نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ نبی سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 5 وقت کی نمازیں بتائیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور اب قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آج نوجوانوں کو کیا خبر؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بتاؤ سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی مکہ معظمہ میں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی رجب المرجب کا مہینہ گزرا، پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ، برکت کا مہینہ رجب کا مہینہ، رحمت کا مہینہ رجب کا مہینہ، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا مہینہ رجب کا مہینہ۔ پہلی مرتبہ تحیات پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی مبارک شب میں رجب کے مہینے میں۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ دوسرے ہی آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں جان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی مبارک شب میں، یعنی رجب کے مہینے میں۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک شب میں۔ 5ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی
رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک رات میں چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی رات میں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں، اور ساتویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں رجب کے مہینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جانتے ہیں کیا تاریخ تھی 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کی؟ ایک ایک چیز کا حساب ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس کاغذ و قلم ہے۔ آج سے نہیں 1,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا فَاكْتُبُوهُ، اے ایمان والوں اپنا آپس کا لین دین لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ تمہاری رشتہ داریاں الگ ہیں، تمہاری قرابت داری الگ ہے، تمہارا ناتا الگ ہے، یا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یا آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یا آپ کے سسرال والے ہیں، یہ ددیال والے ہیں، یہ ننیال والے ہیں، یہ سالے ہیں، یہ معاملات الگ ہیں۔ لیکن جب کبھی معاملات لین دین کا ہو تو اللہ نے حکمن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری فرماتا ہے، بے شک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ 1,500 سال پہلے جبکہ اس زمانے میں پڑھنا عام نہیں تھا، لکھنا عام نہیں تھا، پریس کا وجود نہیں تھا۔ پریس تو 1474 میں گوٹنبرگ نے جرمنی میں قائم کیا۔ یہ پریس سب سے پہلی کتاب انگریزی کی ولیم کیکسٹن نے چھاپی تھی انگریزی زبان میں، ہسٹری آف ٹرائے۔ اللہ کا قرآن پریس میں پہلی مرتبہ چھاپا گیا سینٹ پیٹرز برگ میں۔ مولا عثمان نامی اللہ کے ایک نیک بندے نے قرآن مجید کو پہلی مرتبہ چھاپا۔ پریس کے اندر موجودہ پریس، یہ جو قرآن مجید ہمارے آپ کے گھروں میں ہے، یہ قرآن مجید یہ تہران میں چھاپا گیا پہلی مرتبہ 1838 میں۔ آج ہمارے آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید موجود ہے، پریس تو بہت بعد میں آیا، کتابت تھی ہاتھوں سے کتابت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بچیوں کو قرآن مجید کی کتابت سکھائی جاتی تھی۔ بچیاں جب عالمہ ہو جاتی تھی، فاضلہ ہو جاتی تھی، حافظہ ہو جاتی تھی، تعلیمات مکمل ہو گئی، رشتے آنے میں کچھ تاخیر ہے، کچھ دیر ہے، شادی ہونے میں کچھ دیر ہے، تو ان بچیوں کو قرآن مجید دے دیا جاتا تھا۔ بچیاں گھر کے ضروری کاموں کو کر کے باوضو بیٹھ جاتی تھی اور کاغذ و قلم لے کر کے بیٹھتی تھی اور اللہ کا کلام لکھنا شروع کر دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے قرآن مجید کی لکھتی تھی صورتیں، سورہ فاتحہ شریف لکھ لی، آج سورہ بقرہ شریف شروع ہو گئی، آج سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اس طرح سے سورۃ الفلق اور سورہ ناس۔ اللہ کا پورا قرآن وہ دھیرے دھیرے لکھتے لکھتے اللہ کا قرآن یاد کر اللہ کا قرآن لکھ ڈالتی تھی، اور جب باقاعدہ قرآن مجید لکھ دیا جاتا تھا تو سنہرے اوراق میں باقاعدہ اس کی گوٹ قاعدے سے بنا دی جاتی تھی، اور باقاعدہ اس کو جو ہے پوری طرح دیدہ زیب بنا دیا جاتا تھا۔ جب شادیاں ہوتی تھی تو وہی ان بچیوں کا لکھا ہوا قرآن ان کو بطور تحفہ دیا جاتا تھا شادی میں۔ آج ہماری بہنیں اردو لکھنا نہیں جانتی، اردو پڑھنا نہیں جانتی، قرآن لکھنا بہت دور کی بات۔ یہ بات میں عرض کر دوں ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو اب سوالوں کے جواب لے لیجئے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا قبلہ کب بنایا گیا تھا، پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کب قائم ہوا۔ آج فجر کی نماز ہم نے جس وقت پڑھائی یہاں پر ہماری اس مسجد کے امام و خطیب صاحب اور تمام ذمہ داروں نے عرض کیا فجر کی نماز کے لیے، بعد میں کہا 5 منٹ کا بیان کر دیجئے، تو میں نے ذکر کیا تھا فجر کی نماز نبوت کے پہلے ہی دن فرض ہو گئی تھی، 12 فروری سن 610 عیسوی کو، 12 فروری سن 610 عیسوی کو اللہ کے میں عرض کروں اللہ کے دین میں پہلی نماز فجر فرض ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ اور پھر نماز ظہر بھی ساتھ میں، نماز عصر بھی ساتھ فرض ہو گئی، نماز فجر اور نماز عصر یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ فرض ہوئی تھیں سبحان اللہ۔ نبوت کے پہلے دن، جس دن جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اعلان فرمایا اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، اسی دن وضو کا طریقہ بتا دیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وضو کے احکام آ گئے اور نماز کے احکام آ گئے۔ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام کو 10 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھائی گئیں۔ معراج شریف جب ہوئی 9 مارچ سن 620 عیسوی کو، 9 مارچ سن 620 عیسوی کو، 27 رجب
بروز چہارشنبہ بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج شریف میں رجب کے مہینے میں. وہاں 5 وقت کی نمازوں کا اضافہ, وہاں 5 وقت کی نمازیں متعین کی گئیں. فجر اور عصر نبوت کے پہلے دن سے پڑھ رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جن نمازوں کا اضافہ ہوا اس میں نماز ظہر تھی. نماز ظہر معراج شریف کی شب میں فرض کی گئی ہے, اس لیے نماز ظہر معراجی نماز ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. نماز ظہر معراجی نماز ہے. نماز مغرب معراجی نماز ہے. نماز مغرب معراج میں فرض ہوئی ہے. نماز عشاء معراج میں فرض ہوئی ہے. تو نماز ظہر, نماز مغرب, نماز عشاء یہ معراجی نمازیں ہیں. نماز ظہر کی بھی پابندی کیجئے, ہر وقت کی نماز کی پابندی کیجئے. آقا نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں. منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں, ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء. نماز فجر کے وقت نیند ہم چھوڑ نہیں پاتے, جی شیطان سلاتا رہتا ہے, مزہ لیتے رہتے ہیں, اور فجر کی نماز کی پابندی ہم نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں. آمین. نماز عشاء کے وقت بھی آدمی خوب غفلت برتتا ہے, تساہلی سے کام لیتا ہے. میں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے 5 وقت کی نمازیں وہاں پر فرض ہو گئیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا. ابھی میں نے عرض کیا خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا گیا؟ ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے. یہ ہے ریکارڈ, آپ کے پاس ریکارڈ ہے ایک چیز کا. خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ. نماز ظہر کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ نماز ظہر کے لیے تاریخ اسلام کی پہلی اذان جو دی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تاریخ اسلام کی پہلی اذان, سبحان اللہ کہہ لیجئے گا, پہلی اذان کا تذکرہ آ رہا ہے. آپ کی مالی گھاٹی میں باقاعدہ ذکر ہو رہا ہے پہلی مرتبہ کون سی چیز پہلی مرتبہ کب شروع ہوئی ہے. یہی بات مجھ سے کہی بھی گئی کہ لوگوں کے سامنے معلوماتی باتیں آ جائیں, علمی باتیں آ جائیں. کتابیں کوئی خریدتا نہیں, کتابیں اب کوئی پڑھتا نہیں, کتابوں کو کوئی مطالعہ نہیں کرتا, کوئی ادھین نہیں کرتا, کوئی اسٹڈی نہیں کرتا. علم کہاں سے آئے؟ قرآن سارا کا سارا کتابی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ کتاب پہلے ہی پارے میں استعمال فرما لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے ہی پارے میں اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو علم والا دیکھنا چاہتا ہے, اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم سے پوری طرح سے علم سے روشناس دیکھنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, رواہ مسلم. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت پر. میں عرض کر دوں آپ سے, آج کہاں معلوم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہماری بہنوں کو اپنی دیورانیوں کے بارے میں, اپنی جٹھانیوں کے بارے میں, اپنی ساس اور نندوں کے بارے میں ساری معلومات ہے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی, اس کا علم نہیں. جس طرح ہم مردوں کو نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کون ہیں, ماموں کون ہیں, چچا کتنے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, جی کہاں معلوم. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو پڑھی ہے, پہلی نماز, سبحان اللہ کہیے گا, پہلی نماز وہ نماز بھی نماز ظہر ہے. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. پہلی مرتبہ اذان دی گئی تو نماز ظہر کے لیے, اور پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 جنوری, دیکھیے میں تاریخ بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع فرمایا. اگر کوئی اسکالر, کوئی تھنکر, کوئی ماسٹر, کوئی ٹیچر, کوئی اتہاس کار اور کوئی مؤرخ آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں نبی کا سچا غلام ہوں, میں نبی کا دیوانہ ہوں, میں نبی کا پروانہ ہوں, میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہوں, میں بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا ہوں, میرے پاس حوالہ موجود ہے. آئیے کیا پوچھتے ہیں؟ جی میں آپ کو جواب دوں گا, کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا بتائیے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی تاریخ میں پڑھی؟ تو تاریخ نوٹ کر لیجئے, 11 جنوری سن 610 عیسوی نہیں, 11 جنوری سن 624 عیسوی کو. عربی تاریخ تھی 15 شعبان المعظم. آپ کا جلسہ تو اس لیے بھی کامیاب ہو گیا کہ جس مہینے میں اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا, اسی مبارک مہینے میں جلسہ مالی گھاٹی کا منعقد ہو رہا. سبحان اللہ. اللہ کا مقدس گھر, اس کے دامن میں, اس کے سائے میں یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا, جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ حضرات نے جو تعاون فرمایا مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ آپ میں سے اور دیگر حضرات جو تعاون کرنا چاہیں وہ لا کر کے پیش کر دیں یہاں پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو شعباد المعظم جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا۔ شعباد المعظم میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، نماز ظہر کی تیسری رکعت میں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں دیکھ لیا، نماز کی حالت میں دیکھا۔ نبی کو اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی، ہم اور آپ نماز میں نہیں دیکھ سکتے۔ نماز کی حالت میں کوئی آسمان میں نہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی اچک لی جائے، منع فرمایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام اور ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمین جائیداد میں حصہ نہیں لگایا جاتا۔ نبی جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ لا نورث ما ترکناه صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ چھوڑتے ہیں انبیاء، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی شریف کی حیات طیبہ کی آخری سانس شریف لی تو اسی مقام پر آج بھی آرام فرما ہے، جس مقام پر آج سے 1433 سال پہلے، سن ہجری 1443 ہے نا، 10 سال کم کر دیجئے، جب کبھی آپ کو یہ نکالنا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو کتنا وقت ہو گیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت الفردوس روانہ ہوئے کتنا وقت ہو گیا، تو 10 سال کم کر دیجئے۔ آپ کے کیلنڈر میں جو بھی سن ہو 1443 ہے، 10 سال کم کر دیجئے، 1433 ہوا۔ 1433 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مبارک گود میں سر اقدس تھا، موجود تھا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میں عرض کر دوں آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار وہیں پر بنے گا، اور وہیں پر بنا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار وہیں پر بنا، جنت البقیع میں نہیں بنا۔ جنت البقیع میں نبی کی بیٹیاں دفن ہیں، نبی کے صاحبزادے دفن ہیں، نبی کی بیوی دفن ہے، صحابہ کرام دفن ہیں، مگر نبی کا مقام الگ ہے۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، اور انبیاء کرام کی نبوت بالعرض ہے، نبوت بالعرض ہے، اور ہمارے نبی کی نبوت حقیقی ہے، یعنی تمام نبیوں کو جو نبوت ملی، تمام نبیوں کو جو رسالت ملی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین تشریف لائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اسی ماہ شعبان المعظم میں۔ شعبان المعظم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نکاح کیے، اسی شعبان المعظم کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی کے 2 نکاح ہوئے، 11 نکاح فرمائے ٹوٹل۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں۔ شعبان المعظم میں نکاح فرمایا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح شعبان کے مہینے میں کیا سیدہ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا سے۔ اسی شعبان المعظم میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال بھی ہوا، ایک بیٹی کا انتقال ہوا۔ کیا نام ہے ان کا؟ سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ نام دہرائیے ذرا سے، سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی شعبان ہی کے مہینے میں اللہ کو پیاری ہوئی۔ نبی کی 4 بیٹیاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ مالی گھاٹی میں باقاعدہ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی دلاری بندیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی پیاری بندیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی شہزادیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی نواسیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی صحابیات کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کی بیٹیوں کے ناموں کی برکت سے، نبی کی بیٹیوں کے ناموں کی برکت سے یہ جو بیٹھی ہیں ہماری پردہ نشی مائی بہنیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ اتنا زبردست نفع و فیضان
حاصل ہوگا کہ ان کو خود محسوس ہوگا جہاں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کے نورانی فرشتے تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں نبی والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرشتے باقاعدہ وہاں پروں کو پھیلا دیا کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے ہمارے علماء دیوبند نے، علماء کرام نے، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، بزرگان دین رحمت اللہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ولایت اور کرامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ قرآن کے جس کو سدرۃ المنتہا سے جبریل امین لاتے تھے، وہ قرآن جس کو جبریل امین نے تقریباً کتنے سال میں نازل فرمایا، 22 سال 5 مہینے 14 دن تک جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے تک باقاعدہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ،